سج گئی دوستو بزم نوری، ہم دلوں کو سجائے ہوئے ہیں۔ آج موسم آج موسم ہے کتنا سہانا، میرے سرکار آئے ہوئے ہیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بڑا قلیل وقت ہے اور آج ہم اور تمامی حاضرین 200ویں بزم نوری کے اس اجلاس میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ میں اسی بزم نوری کے اراکین کے لیے اور تمام اس سے جڑے علماء کرام کے لیے 3 شعر کہوں گا اور اسی میں چند باتیں کہہ کر اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ علماء اہل سنت سے مؤدبانہ گزارش کے توجہ فرمائیں کہ خوشبو نبی کے عشق کی دل میں بسا کے چل، خوشبو نبی کے عشق کی دل میں بسا کے چل، تاریکیوں کا دور ہے شمع جلا کے چل۔ خوشبو نبی کے عشق کی دل میں بسا کے چل، تاریکیوں کا دور ہے شمع جلا کے چل، اور گر دیکھنا ہے جلوے تجلی طور کے، گر دیکھنا ہے جلوے تجلی طور کے، پائے نبی کی خاک کا سرما لگا کے چل، پائے نبی کی خاک کا سرما لگا کے چل، اور دیکھے جو تجھ کو کہہ دے غلام رسول ہے، دیکھے جو تجھ کو کہہ دے غلام رسول ہے، خلق نبی کا خود کو نمونہ بنا کے چل، دیکھے جو تجھ کو کہہ دے غلام رسول ہے، خلق نبی کا خود کو نمونہ بنا کے چل۔ محترم سامعین حضرات، اس بزم کا جو نام ہے نوری، نوری تو اس بزم میں نور والے سرکار کا نوری کرم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہم سرکار کی آل سے محبت کرتے ہیں اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو دوسرا فیض جو آ رہا ہے وہ سرکار کی آل کا آ رہا ہے، جس کی مناسبت سے یہ بزم نوری رکھی گئی۔ اور پھر سرکار حضور مفتی اعظم ہند کا فیض و کرم اس کے اوپر ہے، جن کا لقب نوری ہے، تو اس کے مناسبت سے یہ بزم نوری بھوپال کی سرزمین سے شروع ہوئی، اور اس کی شعائیں آج آپ لوگوں نے دوپہر میں سن چکے ہو۔ میں چند منٹ کے لیے آیا ہوں اور صرف اسی پہ گفتگو کروں گا، کیونکہ بیان کا وقت نہیں ہے۔ میں صرف اسی کی تعریف میں اپنا بیان کروں گا اور مکمل کر کے اپنے حصے کی سعادت حاصل کر کے بیٹھ جاؤں گا۔ یہاں سے اس کی شعائیں چلی اور چانا میڈا تک پہنچی، اور پھر وہاں سے غالباً 13 علاقوں کے اندر آج بزم نوری منائی جا رہی ہے۔ تو یہ شعائیں اس بھوپال کی سرزمین سے چلی، اور یہ اتنی مقبول اس لیے ہوئی ہے۔ دیکھیے، کوئی بھی چیز جب مقبول ہوتی ہے نا تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا شامل ہوتی ہے۔ تو بزم نوری کے جتنے اراکین ہیں اور جتنے علماء اکرام ہیں، انہوں نے اس بزم کو چلانے کے لیے اپنی انا کے لیے نہیں چلایا ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے چلایا ہے۔ اس لیے رب کائنات نے اس میں برکتیں شامل فرمائی، اس میں اپنی رحمتیں شامل فرمائی، اور اس کو اتنی عروضیت بخشی ہے کہ آج بچے بچے کی زبان پر بزم نوری کا نام ہے۔ اور پھر بزم نوری نے اس میں رہ کر کیا کیا ہے؟ ہمارے معاشرے سے جو ہمارے بزرگان دین کی روایت ختم ہو گئی تھی، جو طریقہ ختم ہو گیا تھا، جو سلیقہ ختم ہو گیا تھا،
اسے دوبارہ چالو کر کر لوگوں کے سامنے معاشرے میں اس چیز کو لے کر آیا جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا کہ جب ہم اپنے گھر میں کوئی چیز کی شروعات کرتے تھے تو رسول کی مجلس سے کیا کرتے تھے. اگر کبھی ہمارے گھروں میں شادی ہوتی تھی, کبھی ہمارے گھروں میں کسی گھر کی اوپننگ ہوتی تھی یا دکانوں کی اوپننگ ہوتی تھی تو ہمارے بزرگان دین کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ نبی کی مجلس سجا کر بیٹھ جایا کرتے تھے, ان کی تعریف و توصیف کیا کرتے تھے اور اسی چیز سے اپنی ہر چیز کا آغاز کیا کرتے تھے. مگر زمانہ بدلا, فیشن کا زمانہ آیا, نوجوان نسل پیدا ہوئی اور اسی فیشن کے زمانے میں جی رہی تھی. ہم نے اپنے بزرگان دین کا طریقہ اور سلیقہ ختم کر دیا تھا, مگر بزم نوری نے یہ کام کیا کہ جو روایت بزرگان دین کی تھی وہ پھر نوجوانوں نسل میں رائز کر دی. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ پر جب ہمیں کسی چیز کی شروعات کرنی ہوتی ہے تو بے ساختہ ہماری زبان پہ آتا ہے کہ بزم نوری کو بلا لیا جائے. کبھی ہمیں اپنی دکان کی اوپننگ کرنا ہوتا ہے تو بے ساختہ ہم کال اٹھا کر لگاتے ہیں, کبھی حسن مرکزی صاحب کو لگاتے ہیں, کبھی حافظ محمود صاحب کو لگاتے ہیں. جس علاقے میں ہم کو بزم نوری کرنا ہوتا ہے تو ہم کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ آج ہمارے گھر میں شادی کا موقع ہے, اس خوشی پر ہم بزم نوری کا انعقاد کرنا چاہتے ہیں. اور یہاں سے جواب آتا ہے کہ بالکل ہم تیار ہیں, اور پھر ایک ذنب غفیر کی طرح وہاں پر لوگ پہنچتے ہیں اور بزم نوری ہوتی ہے. اور تیسری بات کہ بزم نوری نے اپنی بزم میں نوجوانوں کو اکٹھا کر کر, میں نے کہا نا شعر میں کہ دیکھے جو تجھ کو کہتے غلام رسول ہے, خلق نبی کا خود کو نمونہ بنا کے چل. آج ہمارے بزم نوری کے چند افراد جو ہیں, آج ان کے چہروں پہ دیکھیے سنت مصطفیٰ سجی ہوئی ہے. یہ کسی اور چیز کی دین نہیں ہے, یہ بزم نوری کا صدقہ ہے. یہ بزم نوری کا صدقہ ہے کہ جو نوجوان داڑھی رکھنے کے لیے کتراتے تھے, جو سنت مصطفیٰ سے کتراتے تھے, بزم نوری کا رنگ ایسا چڑھا کہ بے ساختہ انہوں نے بنا کچھ سوچے سمجھے اپنے چہروں پہ داڑھی کو سجا لیا, سنت مصطفیٰ کو سجا لیا, اور در ذوق وہ بزم نوری میں جڑتے چلے گئے. اور آج یہ قافلہ ایک ذنب غفیر کی صورت اختیار کر چکا ہے. اور آج ہم 200 بھی بزم نوری میں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ یہ 13 علاقوں میں جو بزم نوری چل رہی ہے, میں کہہ سکتا ہوں کہ ہر علاقے سے کوئی نہ کوئی یہاں پر آیا ہے. تو کس چیز نے کھینچ کر لے کے آیا, کس چیز نے کھینچ کر لے کے آیا؟ یہ محبت مصطفیٰ نے کھینچ کر لے کے آیا. یہ بزم نوری نے جو محبت مصطفیٰ ہمارے دل میں گامزن کی ہے, ہمارے دل میں بٹھا دی ہے, اور سیرت مصطفیٰ جو ہم تک پہنچائی ہے, اور محبت مصطفیٰ جس سے ہم سرشار ہوئے ہیں, یہ اسی کا صلہ ہے کہ آج ہم اس 200ویں بزم نوری میں حاضر آئے ہیں, علماء کرام کی زیارت کر رہے ہیں, آل رسول کی زیارت کر رہے ہیں. اور اتنی عروسیت بزم نوری کو اس لیے میری بس آخری بات کہ اس نے اپنی انا کے لیے کچھ نہیں کیا, اپنی انا کے لیے کچھ نہیں کیا. جو کچھ کیا ہے اللہ اور اس کی رسول کی رضا کے لیے کیا ہے, اور جو کام اللہ اور اس کی رضا کے لیے کیا جائے, میرا دعویٰ ہے کہ پھر وہ قیامت تک ختم نہیں ہوتا. تو قیامت اگر اپنے انا کے لیے کرو گے تو کچھ دن چل کر وہ ختم ہو جائے گا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کئی تنظیمیں چالو ہوئی, کئی تنظیمیں چالو ہوئی اور ہو کر ختم ہو گئی, آج ان کا نام و نشان نہیں ہے. مگر یہ تنظیم بھوپال سے چالو ہوئی, اس کی روشنی, اس کی شعائیں آج دیکھ رہے ہیں الگ الگ علاقوں میں ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم علماء کرام سے ایسے ہی کام لیتا رہے, اور اس کی شعائیں پورے ہندوستان میں اور ہندوستان سے باہر دنیا کے کونے کونے میں پھیلائے, تاکہ جانے لوگ کہ بزم نوری ہے کیا اور کام کیا کرتی ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلا مقصد کہ علماء اکرام کے بیچ میں اتحاد کو پیدا کرنا, کیونکہ جب علماء اکرام اتحادی ہو جائیں گے تو ان کے پیچھے جتنی عوام ہے اس میں اپنے آپ اتحاد پیدا ہو جائے گا, اپنے آپ اتحاد پیدا ہو جائے گا, اختلاف ختم ہو جائے گا. تو بزم نوری نے یہ چالو کیا تاکہ علماء اکرام کو جوڑے اور آپس میں ان کا اتحاد ہو, اختلاف ختم ہو. تو جب علماء کرام میں اتحاد ہو جائے گا,
جو قوم کا رہبر ہے تو پھر عوام آٹومیٹکلی اختلاف سے ختم ہو جائے گی اور آپس میں اتحاد ہو جائے گا، اور جب اتحاد ہو جائے گا تو یہی امت مسلمہ کی زندگی ہے، یہی امت مسلمہ کی زندگی ہے۔ جب ہم تمام کے بیچ میں اتحاد پیدا ہو جائے گا تو پھر ہم عروجیت پا جائیں گے، ہم بلندی پا جائیں گے، اسلام کو عروجیت مل جائے گی، اسلام کا جھنڈا سربلندی کو پہنچ جائے گا، کیونکہ علماء اکرام نے کہا ہے، بزرگان دین نے کہا ہے کہ اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے۔ تو بزم نوری اسی طرز پہ کام کر رہی ہے تاکہ علماء اکرام اتحاد پہ آ جائیں، ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، تاکہ قوم کی صحیح طریقے سے رہبری ہو سکے، قوم کو صحیح طریقے پہ راہ سیاحت پہ لا کے کھڑا کر سکے۔ اور پھر بزم نوری نے چانا میٹا کی سرزمین پر ایک تنظیم اور چالو کی ہے۔ ہر جگہ تو صرف مرد حضرات کی تنظیم چل رہی ہے، مگر ہماری حافظ محمود صاحب کی کوششوں سے ہفتے میں ایک مرتبہ عورتوں کی بزم نوری چانا میٹا کے اندر چالو کی گئی ہے، اور عورتوں کو بھی، مستورات کو بھی اس میں جوڑا جا رہا ہے تاکہ وہ بھی اس شعاعوں سے دور نہ رہے، اس کی روشنی سے دور نہ رہے، اور ان کو بھی دین کی تبلیغ حاصل ہو، ان تک بھی علم پہنچایا جائے۔ یہ شروعات چانا میٹا کی سرزمین سے ہوئی ہے اور یہ دھیرے دھیرے ایک بڑا روپ لے رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو علماء اکرام اس میں شامل ہے تمام کی عمروں میں علموں میں برکتیں عطا فرمائے، ہم تمام کا یہاں آنا قبول عطا فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔